کوہستان سہسرام میں گھات لگانے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنے جاسوس ہمایوں کے لشکر کی طرف روانہ کیے تاکہ اسے ہمایوں کی نقل و حرکت کی برابر خبریں ملتی رہیں۔ ہمایوں کے تعاقب کرنے والے لشکر نے یہ خیال کیا کہ شیر شاہ سوری ان کے آگے بھاگ رہا ہے، لہٰذا وہ تیزی سے بڑھنے لگے اور دریائے سون کے کنارے ایک قصبے منیز پر جا پہنچے۔ یہاں انہوں نے پڑاؤ کر لیا اور ہمایوں کے لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ چند ہی روز بعد خود ہمایوں بھی باقی لشکر کے ساتھ منیر پہنچ گیا۔ یہاں حاکم بنگال سلطان محمود ایک بار پھر ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہمایوں نے شاہانہ کریم النفسی اور خوش اخلاقی سے بدنصیب حاکم بنگال سلطان محمود کو تخت واپس دلانے کا وعدہ کر کے اسے تسلی دی۔ ہمایوں کا لشکر منیر نام کے اس قصبے کے مشرقی حصے سے بالکل ناواقف تھا۔ اس کے علاوہ ان کو شیر شاہ سوری کا بھی صحیح پتہ اور ٹھکانہ معلوم نہ تھا، لہٰذا آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے بڑی احتیاط اور ہوشیاری کا ثبوت دیا۔ چنانچہ ہمایوں نے اپنے کچھ سرداروں کو، جن میں اس کا معتمد اعلیٰ موعد بیگ اور جہانگیر بیگ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، انہیں لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے بطور ہراول آگے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ وہ ہمایوں کے اصل لشکر سے 8 کوس آگے رہیں اور شیر شاہ سوری پر کڑی نگاہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ہمایوں نے اپنے بھائی مرزا ہندال کو حکم دیا کہ وہ منیر کے مقام پر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریائے گنگا کو پار کرے اور گنگا کے دوسرے ساحل کے ساتھ ساتھ پٹنہ کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ لشکر کی اس تقسیم اور ترتیب سے شاید ہمایوں کا یہ ارادہ تھا کہ اس کے بنگال پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے گوڈ میں جو شیر شاہ سوری کا لشکر ہے وہ ضرور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا اس کے بھاگنے کے سارے راستے مسدود کر دیے جائیں اور شیر شاہ سوری کے اس لشکر پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ آنے والے دور میں شیر شاہ سوری ہمایوں کے مقابلے میں عسکری قوت کے لحاظ سے بالکل کمزور ہو کے رہ جائے۔ شیر شاہ سوری کے مخبر ہمایوں کے لشکر کی ایک ایک پل کی خبر شیر شاہ سوری تک پہنچا رہے تھے، لہٰذا شیر شاہ سوری ایک بار پھر کوہستان سہسرام سے نکلا اور ہمایوں کے لشکر کے پیچھے لگ گیا۔ شیر شاہ سوری چاہتا تھا کہ ہمایوں کے بنگال پہنچنے سے پہلے وہ بنگال پہنچ جائے تاکہ اس کا جو لشکر پہلے سے وہاں موجود ہے اس کو مشکل صورتحال سے بچایا جا سکے، لہٰذا بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کی طرف جانے کے لیے اس نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو مغلوں کے لشکر کے پہلو سے ہو کر گزرتا تھا اور مغل اس راستے سے واقف نہیں تھے۔ اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے شیر شاہ سوری ایک بار پھر ہمایوں کے ہراول لشکر سے بھی آگے نکل گیا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ ہمایوں کے ہراول لشکر کو یہ خبر ملی کہ شیر شاہ کہیں نزدیک ہی ہے اور ان کے آگے آگے سفر کر رہا ہے۔ جب ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ پٹنہ پہنچ گیا اور ہراول لشکر اس سے 7 کوس آگے تھا اور ابھی اپنی جائے مقررہ پر نہیں پہنچا تھا کہ خبر رساں ایک گاؤں میں آئے جہاں انہوں نے ایک باغ میں ان گنت گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے۔ انہوں نے ان گھوڑوں سے متعلق دیہات والوں سے جب معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس باغ میں شیر شاہ سوری اور اس کے سالار خواص خان پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ ہمایوں کے ہراول لشکر نے جب شیر شاہ سوری اور اس کے سالار اعلیٰ کا نام سنا تو انتہائی ششدر، حیران اور فکر مند ہوا۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس وقت شیر شاہ سوری اور خواص خان کے ساتھ کتنا بڑا لشکر ہے، بس وہ خوف کے مارے فوراً لوٹ پڑے اور انہوں نے یہ خبر آ کر ہراول کے لشکر سالار اعلیٰ موعد بیگ کو دی۔ موعد بیگ کا خیال تھا کہ شیر شاہ سوری اس جگہ لڑائی کے ارادے سے خیمہ زن ہے، لہٰذا اس نے ایک ہرکارہ ہمایوں کی خدمت میں حکم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا تھا۔ تاہم اس نے شیر شاہ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے جاسوس روانہ کر دیے۔ اس دوران شیر شاہ سوری وہ گاؤں چھوڑ کر منگیر کی جانب نکل گیا۔ شیر شاہ سوری ہمایوں کے ہراول دستے کے آگے ہی آگے بنگال کے مرکزی شہر گوڈ پہنچا۔ گوڈ پہنچنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنے لڑکے جلال خان کو اپنے چھوٹے سالار حاجی خان پٹنی اور دیگر افغان سرداروں کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ جو بنگال میں مقیم تھا تیلیا گڑھی کے درے کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ شیر شاہ سوری نے اپنے بیٹے جلال خان اور اس کے ساتھ کام کرنے والے دیگر سپہ سالاروں کو یہ حکم دیا کہ وہ درے کے راستے کو بالکل بند کر دیں اور اپنی توپیں اتنی اونچائی پر نصب کریں کہ ہمایوں کو خائف اور مرعوب کیا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی تاکید کی کہ وہ کسی بھی قیمت نہ تو درے سے پیچھے ہٹیں اور نہ ہمایوں سے لڑائی کی نوبت ہی آنے دیں۔ ہمایوں بھی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے سفر کرتا ہوا گنگا کے جنوبی کنارے پر تیلیا گڑھی سے 23 میل کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے جہانگیر قلی بیگ کی سربراہی میں ایک لشکر آگے روانہ کیا۔ اس لشکر کو اس نے حکم دیا کہ تیلیا گڑھی کے درے پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ ہمایوں کا لشکر اس درے میں سے محفوظ طور پر گزر کر بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کی طرف پیش قدمی کر سکے۔ لیکن جب مغل لشکر
لشکر نے دیکھا کہ موقع پر اس سے پیشتر ہی شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ قبضہ کر رکھا ہے اور بلندی پر توپیں نصب کر رکھی ہیں، ہمایوں کے اس لشکر نے بڑی ہی بددلی سے شیر شاہ سوری کے بیٹے کے لشکر پر حملہ کیا، لیکن اس جنگ میں شیر شاہ کے بیٹے جلال خان نے ہمایوں کے اس لشکر کو بدترین شکست دی۔ اس طرح ہمایوں کا وہ لشکر تیلیا گڑھی سے بھاگ کر واپس چلا گیا۔ ہمایوں کے اس شکست خوردہ لشکر نے درے کے سامنے ذرا پیچھے ہٹ کر خیمے گاڑے اور اپنا پڑاؤ کر لیا۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان نے ہمایوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرے سالاروں نے جلال الدین کو یہ کہہ کر منع کیا کہ شیر شاہ سوری نے تو اس کو محض درے کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، نہ کہ جارحانہ لڑائی کا خطرہ مول لینے کے لیے۔ اس پر جلال خان نے ان کی بات نہ مانی۔ اس نے 1000 گھڑ سوار تو درے کی حفاظت کے لیے چھوڑے، باقی لشکر کو لے کر وہ ہمایوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہوا۔ درے سے ہٹ کر دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک اور سخت جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جلال خان نے ہمایوں کے لشکر کو بدترین شکست دی۔ ہمایوں کو جب اپنے اس لشکر کی شکست کا علم ہوا تو اس لشکر کی مدد کے لیے اس نے کچھ اور دستے روانہ کر دیے۔ یہ دستے دوسرے روز الصبح اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ ایک روز پہلے جلال خان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ نئے آنے والے لشکریوں نے اپنے لشکر کے گھوڑے باندھے، انہوں نے زرا بختر کھول دیے، گھوڑوں کی زینے بھی اتار دی۔ سفر کے باعث وہ تھکے ہوئے تھے، لہٰذا بے خبر ہو کر آرام کرنے لگے۔ اس کے برعکس ٹھیک دوپہر کے وقت شیر شاہ سوری کا بیٹا جلال خان ایک بار پھر درے سے نکلا اور ہمایوں کے لشکر پر جھپٹا۔ ہمایوں کے چند سپاہی جن کے گھوڑے قریب ہی تھے سوار ہو کر لڑائی کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن اکثر اس اچانک حملے سے حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جنگ میں بھی جلال خان نے ہمایوں کے اس لشکر کو بدترین شکست دی اور اس لشکر کے تمام خیمے، اسباب، گھوڑے، ہاتھی، جنگی سامان جلال خان کے ہاتھ آیا۔ اس جنگ میں چند ایک دستوں کو چھوڑ کر باقی ساری سپاہ کو شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمایوں کے لشکریوں پر جلال خان کی فتح گو شیر شاہ سوری کی حکم عدولی کر کے ہی حاصل ہوئی تھی، مگر اس کا اخلاقی اثر بہت ہی زبردست ہوا۔ شیر شاہ سوری کے لشکریوں کی ابتدائی کامیابی نے ان کی ہمت اور خود اعتمادی میں روح پھونک دی۔ اب ان کی نگاہوں میں نہ صرف یہ کہ ہمایوں کی فوج کا غلبہ ختم ہو گیا تھا، بلکہ ہمایوں کا خوف بھی ان کے دلوں سے زائل ہوتا چلا گیا تھا۔ شیر شاہ سوری اور خواص خان نے وندھیاچل کے کوہستانی سلسلے سے بنگال کے مرکزی شہر گوڑ کی طرف کوچ کیا تھا۔ اس سے اگلے روز راجکماری گنگا اور اوما دونوں صبح کا کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوئیں تو ان کے خیمے کے باہر جو پہرے دار حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے ان میں سے ایک محافظ کھنگارتا ہوا خیمے کے دروازے کے قریب نمودار ہوا۔ راجکماری گنگا نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا تمہیں ہم سے کوئی کام ہے؟ اس پر وہ محافظ کہنے لگا کہ ایک شخص راجکماری گنگا آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ اپنا نام فدائی خان بتاتا ہے۔ فدائی خان کا نام سنتے ہی راجکماری گنگا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، اس محافظ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، فدائی خان کو باہر مت روکو، اسے فوراً میرے پاس بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی وہ محافظ ہٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خانہ بدوش قبیلے کا سردار فدائی خان دروازے پر نمودار ہوا اور اپنے سر کو کسی قدر خم کر کے پوچھنے لگا، راجکماری کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ راجکماری گنگا اور اس کے ساتھ اوما دونوں ہی فدائی خان کی آمد کا سن کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ راجکماری گنگا نے مسکرا کر فدائی خان کی طرف دیکھا اور کہا، فدائی خان میرے محترم، آپ دروازے پر کیوں رک گئے؟ یہاں میرے سامنے آ کر بیٹھیں، میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس پر فدائی خان آگے بڑھا۔ راجکماری گنگا اور اوما بیٹھ گئیں، فدائی خان بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر گفتگو کا آغاز فدائی خان نے ہی کیا۔ راجکماری گنگا، خواص خان کے کچھ لشکری میری طرف گئے تھے، انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ راجکماری گنگا خواص خان کے لشکر میں ہے اور وہ کسی انتہائی اہم سلسلے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، بس اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس پر فدائی خان کو مخاطب کرتے ہوئے راجکماری گنگا نے پوچھا، فدائی خان آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا سوئمبر رچایا گیا تھا؟ اس پر فدائی خان کہنے لگا، ہاں راجکماری میں جانتا ہوں، تمہارا سوئمبر رچایا گیا تھا اور اس سوئمبر کے 3 حصے تھے۔ راجکماری گنگا نے پھر پوچھا، فدائی خان تمہیں یہ تو خبر ہوگی کہ ایک نقاب پوش میرے اس سوئمبر میں حصہ لیتا رہا؟ فدائی خان نے غور سے گنگا کی طرف دیکھا اور جواب دیا، ہاں راجکماری میں جانتا ہوں، اور پھر شاید آپ یہ بھی کہنا پسند کریں گی کہ اس نقاب پوش نے آپ کے سوئمبر کے 3 حصے بڑے احسن اور صحیح طریقے سے جیتے، اور آخری سوئمبر جیتنے کے بعد جب آپ نے اس سے اس کا نام اور پتہ اور رہائش پوچھی تو وہ یہ کہہ کر آپ سے رخصت ہو گیا کہ وہ آپ کو ناپسند کرتا ہے، یہی بات ہے؟ اس پر گنگا اداسی اور افسردگی میں کہنے لگی، ہاں فدائی خان یہی بات ہے، اور فدائی خان تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میرے سوئمبر کے دوسرے حصے کے موقع پر تم نے پنڈال کے اندر آ کر اس نقاب پوش سے بات بھی کی تھی؟ فدائی خان کہنے لگا، یقیناً کی تھی، لیکن آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس پر راجکماری گنگا کھل کر کہنے لگی،
فدائی خان، میں نہیں جانتی وہ نقاب پوش کون تھا جس نے تینوں بار میرا سوئمبر جیتا۔ میں نے اس کا عطا پتہ اور نام جاننے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بس تیسرا سوئمبر جیتنے کے بعد اس نے مجھ سے اتنا ہی کلام کیا کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ فدائی خان، تم چونکہ میرا سوئمبر جیتنے والے اس نقاب پوش کو جانتے ہو، لہٰذا میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ نقاب پوش کون تھا۔ اس پر فدائی خان کہنے لگا، راجکماری، وہ نقاب پوش جس نے آپ کے سوئمبر کے تینوں حصے جیتے تھے وہ صاحب خان تھا، جو اب خواص خان کہلاتا ہے۔ صاحب خان جو میرا کبھی غلام تھا، میرے خانہ بدوش قبیلے میں قیام کیے ہوئے تھا، وہی خواص خان جو کبھی لومڑیاں مار کر پیٹ بھرتا تھا، وہی خواص خان جو کبھی راجکماری تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، پر تم نے اس کی محبت کو ٹھکرایا، اسے دھتکار دیا، اس کے منہ پر تماچے مارے اور اسے ایک انسان کی حیثیت سے اس قابل نہ سمجھا کہ وہ تمہارے قرب کا دعوے دار ہو۔ راجکماری، تم اس بات کو تو تسلیم کرتی ہو کہ خواص خان نے تمہارے سوئمبر کے تینوں حصے جیتے۔ بڑے بڑے سورماؤں اور بڑے بڑے نشانے بازوں کو اس نے بڑی آسانی سے تمہارے سوئمبر کے درمیان بدترین شکست دی۔ تمہارا سوئمبر جیتنے کی وجہ سے سوئمبر میں حصہ لینے والے رائے سین، میواڑ، کلنجر کے راجکمار خواص خان کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگے تھے۔ اسی بنا پر سوئمبر کا تیسرا حصہ جیت کر جب خواص خان لوٹا تو ان تینوں راجکماروں نے اس کی راہ روکی۔ وہ خواص خان کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے لیکن خواص خان نے اکیلے ان تینوں کا مقابلہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس پر راجکماری گنگا کہنے لگی، فدائی خان، یہ سارے حالات میں جانتی ہوں کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو خواص خان کے پیچھے روانہ کیا تھا تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے، پر افسوس میرے بھیجے ہوئے وہ لوگ سوئمبر جیتنے والے نقاب پوش کے متعلق کچھ معلومات نہ حاصل کر سکے۔ فدائی خان فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، دیکھ راجکماری، اب جب کہ تم جان گئی ہو کہ تمہارا سوئمبر کسی راجکمار نے نہیں بلکہ خواص خان جیسے معمولی شخص نے جیتا ہے، یہ جان کر میں نہیں جانتا تمہارے تاثرات، تمہارے احساسات کیا ہوں گے، لیکن راجکماری میں تمہیں یہ بتا دوں کہ خواص خان جیسے دلیر، شجاع اور سورما، مخلص اور جانثار جوان کبھی کبھی اور کہیں کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ راجکماری، کیا آپ مجھ سے کچھ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ تب اداسی اور افسردگی میں راجکماری گنگا کہنے لگی، نہیں، جو کچھ میں جاننا چاہتی تھی وہ جان چکی ہوں۔ اس پر فدائی خان اٹھ کھڑا ہوا اور نکلنے لگا، اب میں جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فدائی خان مڑا اور خیمے سے نکل گیا۔ فدائی خان کے جانے کے بعد خیمے میں تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد اوما نے راجکماری گنگا کو مخاطب کر کے پوچھا، دیکھ راجکماری گنگا، اب جب کہ تو جان چکی ہے کہ تیرے سوئمبر کے تینوں حصے خواص خان نے جیتے تھے، وہ خواص خان جسے تم ناپسند کرتی رہی ہو اور کرتی ہو، وہ خواص خان جو کبھی تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور اب دل کی گہرائیوں سے تمہیں ناپسند کرتا ہے، اب بتاؤ یہ سب کچھ جاننے کے بعد تمہارے تاثرات کیا ہیں؟ کیا اب بھی تم خواص خان کو حقیر اور ذلیل خیال کرتی ہو؟ کیا اب بھی تم اپنے اسی دعوے پر قائم رہو گی کہ تم ایک راجکماری ہو اور وہ لومڑیاں پکڑنے والا ایک معمولی انسان جسے تم سے محبت کرنے اور تمہارے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا کوئی حق اور ادھیکار نہیں؟ یہاں تک کہنے کے بعد اوما تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر سلسلہ کلام جاری رکھا، دیکھ راجکماری گنگا، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اب تیرے خواص خان کے متعلق کیا خیالات ہیں؟ اب بھی تو اس سے نفرت کرتی ہے؟ اب بھی تو اسے اس قابل نہیں سمجھتی کہ وہ تم سے محبت کرے، تم پر اپنی چاہت، اپنی الفت کا اظہار کرے؟ جواب میں راجکماری گنگا نے کہا، دیکھ اوما، اب حالات اور ہیں، اب خواص خان معمولی انسان نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی وہ لومڑیاں پکڑ کر اپنی زندگی گزر بسر کرتا تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں نے اس سے نفرت کی تھی، اس کی بے عزتی کی تھی، اس کے منہ پر تمانچے مارے تھے، لیکن اب سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب خواص خان لومڑیاں پکڑنے والا نہیں بلکہ شیر شاہ سوری کا سپہ سالار اعلیٰ، بلکہ یوں جانو کہ شیر شاہ سوری نے اب اسے بیٹا بنا رکھا ہے، پھر اب وہ کیسے معمولی اور کمتر انسان ہے؟ اس پر اوما نے کہنا شروع کیا، دیکھ راجکماری گنگا، میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ اب وہ کمتر انسان ہے یا برتر، جب تمہیں خبر ہو گئی ہے کہ تمہارے سوئمبر کے تینوں حصے خواص خان نے جیتے ہیں، اب جب کہ تم یہ جان چکی ہو کہ تمہارے سوئمبر کے تینوں حصوں میں بڑے بڑے سورماؤں، بڑے بڑے نشانہ بازوں کو خواص خان نے ہی شکست دی تھی، تو خواص خان کے متعلق اب تمہارے کیا تاثرات، کیا احساسات، کیا جذبات ہیں؟ اس پر راجکماری گنگا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، اوما، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو میری لونڈی نہیں، میری بہن ہے، اس لیے کہ خواص خان تمہیں بہن کہہ چکا ہے، اس ناطے سے اب میں بھی تمہیں بہن کہوں گی۔ جہاں تک تمہارے اس سوال کا تعلق ہے کہ خواص خان سے متعلق میرے احساسات اور جذبات کیا ہیں، تو میں تم سے کہوں گی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سوئمبر جیتنے سے پہلے میں خواص خان کو، جبکہ وہ صاحب خان تھا، ناپسند کرتی تھی۔ جس وقت اس نے شیر شاہ سوری کے مسلح جوانوں کے ہاتھوں میری عزت، میری جان بچائی تھی، اس وقت گو اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا اور میں اس کی ممنون اور شکر گزار تھی، لیکن علیحدگی میں لے جا کر جب اس نے مجھ سے اظہار محبت اور چاہت بھرے الفاظ کہے، تب میں غضبناک ہوئی اور اس سے ناروا سلوک کیا۔
اس وقت میں یقیناً اسے ناپسند کرتی تھی، اس لیے کہ اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ لومڑیاں پکڑ کر گزارا کرتا تھا اور میں اس وقت اسے نیچ کمتر خیال کرتی تھی۔ ایک راجکماری کی حیثیت سے اس وقت میں سمجھتی ہوں میرے خیالات کسی حد تک بھٹکے ہوئے تھے۔ دیکھ ہوما میری بہن، اب معاملہ اور ہے۔ اب صاحب خان خواص خان بن چکا ہے اور شیر شاہ سوری کے لشکروں کا سالار اعلیٰ ہے۔ یہی نہیں بلکہ شیر شاہ سوری نے اسے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، اور مزید مستضات یہ کہ اس نے ایک نقاب پوش کے بحث میں میرے سوئمبر کے تینوں حصے کمال درجے کو چھوتے ہوئے جیتے۔ میں خود بھی گزشتہ کئی ماہ سے اس نقاب پوش کی تلاش اور جستجو میں تھی جس نے میرا سوئمبر جیتا تھا۔ گو وہ نقاب پوش مجھے ٹھکرا کے جا چکا تھا، لیکن اس کی جیت کی وجہ سے میں غائبانہ طور پر اسے پسند کرنے لگی تھی، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ دیکھ، یہ جان کر کہ میرا سوئمبر جیتنے والا خواص خان ہے، میری اس محبت، میری اس چاہت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دیکھو ماں، اب میری محبت اور چاہت کا مرکز یہ خواص خان ہے۔ اوما میری بہن، میں مزید کھل کے یہ کہوں گی کہ خواص خان نے میرا سوئمبر جیت کر میرے آدرج کے سارے پرانے اور قدیم بت توڑ دیے ہیں۔ اب لومڑیاں پکڑنے والا وہی صاحب خان میرے لیے صبح آکاش تلے اور بے کنار پھیلی دھرتی پر نادر و کامیاب لمحوں جیسا قیمتی، زیبائی فطرت جیسا عظیم اور صدیوں کے آئینے میں انسانی عظمتوں کے امین جیسا صاحب عزت ہے۔ اب وہ میرے سربستہ ہونٹوں کا نطق، میری محبت سے بھرپور بید کا رازداں اور میری رگ و جان کا خون ہے۔ اس کے بغیر زندگی بسر کرنا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے گلاب سے محروم فصل گل، جیسے کتاب سے محروم فکر و فن، جیسے سراب سے محروم کوئی صحرا، جیسے خواب سے محروم کوئی چشم خوباں، جیسے جواب سے محروم کوئی نامہ بر، جیسے حجاب سے محروم کسی دوشیزہ کا حیا۔ اب میری سوچوں کے پیمانے بدل گئے ہیں، میرے احساسات کے لمس کی لذتیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ میں نے اپنی جھوٹی انا اور پندار کے برسوں کے کواڑ کھول دیے ہیں۔ اب میں سمجھتی ہوں خواص خان میرے جذبوں کی بے بسی کا مداوائے غم اور میری تیرہ شبی کا چراغ روشن ہے۔ اوما میری بہن، خواص خان کی محبت نے اب مجھے شکستگی انا سے دوچار کر دیا ہے۔ خواص خان میرے سانسوں کے خیموں کا اب راجکمار ہے۔ وہ میری آنکھوں میں لکھی پہیلیوں کا جواب، میرے سینے میں الفاظ کے شور اور لبوں کے سناٹے کے ڈھیر کا محرک ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجکماری گنگا خاموش ہو گئی۔ اوما بڑے خوشکن انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اوما نے اندازہ لگایا کہ یہ ساری گفتگو کرتے ہوئے راجکماری گنگا رنگ سمیٹتی تتلیوں، انوکھی اچھوتی تحریروں، خوشی کی نئی بساط جیسے شاداں و فرحاں ہو رہی تھی۔ اس موقع پر اوما نے بات کا رخ اور پہلو بدلا اور راجکماری گنگا کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ گنگا میری بہن، مجھے یہ جان کر تو ازحد اور انتہا درجے کی خوشی ہوئی ہے کہ اب تو میرے بھائی خواص خان سے نفرت نہیں محبت کرتی ہے، اور یہ کہ تو نے تسلیم کیا ہے کہ اس کی محبت نے تیرے جذبات کے بند کواڑ توڑ دیے ہیں، تیری جھوٹی انا کو شکستہ کیا ہے۔ پر دیکھ میری عزیز بہن، کبھی معاملہ یہ تھا کہ صاحب خان یعنی خواص خان تجھے ٹوٹ کر پیار کرتا، اس کے جسم کا ہر عضو تیری محبت اور تیری چاہت میں ڈوبا ہوا تھا، پر تو نے اس کے منہ پر تماچے مارے، اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد میں سمجھتی ہوں اس نے تمہاری محبت کو انتہا درجے کی نفرت میں تبدیل کر لیا ہے۔ اب جب کہ تو اس کے سامنے جائے گی اور اس سے محبت کا اظہار کرے گی تو مجھے خدشہ اور ڈر ہے وہ تیری محبت کا جواب محبت سے نہیں دے گا۔ اوما کے ان خدشات کے باعث راجکماری گنگا تھوڑی دیر کے لیے سلگتی جلتی دوپہر، افسردگی کی چھاؤں اور تنہائیوں کے دشت اور بیگانگی کے کنویں جیسی ویران اور سنسان ہو گئی۔ پھر اس نے فوراً ضبط کی چادر اوڑھ لی اور چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے کہنے لگی، اوما میں جانتی ہوں خواص خان کی طرف سے اب مجھے ایسے ہی سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں حوصلہ نہیں ہاروں گی۔ اب میں ہر صورت میں خواص خان کو حاصل کر کے رہوں گی، اس لیے کہ وہ میری محبت کا مرکز ہے۔ میں ان کے قریب تر رہتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گی اور ان کے دل میں اپنی محبت کے سوئے ہوئے در و بام کو اجاگر کروں گی اور ان کے دل میں اپنی محبت کے پھول مہکا کے رہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران رہوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجکماری گنگا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ اوما کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ اوما تو یہیں بیٹھ، میں اکیلی خواص خان کے خیمے میں جاتی ہوں اور راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں خواص خان کے پاؤں پر گر جاؤں گی، ان سے معافی مانگ لوں گی، ان کے آگے ہاتھ جوڑوں گی، جس طرح بھی مجھے راضی کرنا پڑا ہر صورت تنہیں راضی کروں گی۔ تو یہیں رہ، میرے ساتھ نہ جانا، اس لیے کہ تیری موجودگی میں شرم کے باعث اور حجاب کی وجہ سے نہ میں صحیح طرح سے معافی مانگ سکوں گی، نہ ان سے کوئی بہتر انداز میں التجا کر سکوں گی۔ راجکماری گنگا کی اس گفتگو سے اوما کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگی، ہاں تو ٹھیک کہتی ہے، جا دیر مت کر، وقت ضائع مت کر، پتہ نہیں حالات اس کے بعد کیسا پلٹا کھائیں۔ تو میں سمجھتی ہوں تجھے فی الفور کوشش کر کے خواص خان کا قرب حاصل کر لینا چاہیے۔ جو ہی راجکماری گنگا دروازے کی طرف بڑھی، دروازے پر خیمے کے پاس پہرا دینے والے محافظ نمودار ہوئے اور 2-3 بار کھنگارنے کے بعد ایک کہنے لگا،
راجکماری گنگا، لشکر کے سالار ہیبت خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس محافظ کے ان الفاظ پر راجکماری گنگا نے چونک کر اوما کی طرف دیکھا اور پوچھا، اوما میری بہن، اس ہیبت خان کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ آخر وہ نہ مجھے جانتا ہے نہ میں اسے پہچانتی ہوں، پھر کیوں مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ اس موقع پر خیمے کے باہر سے ایک آواز آئی، راجکماری گنگا میری بہن، میں ہیبت خان تمہارے خیمے کے باہر کھڑا ہوں۔